قدم سرکار جو رکھ دے۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے، آمین کہہ دیا کرے۔ میرے عزیزو، شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن یعنی کہ کیا شہاب بھائی مدینہ پہنچ چکے ہیں آپ کو میں یہ بتانے والا ہوں، اور ابھی شہاب بھائی کہاں ہے، کتنا سفر ان کا باقی رہ گیا ہے۔ بنے رہے، ویڈیو کو ابھی چھوڑ کے نہ جائیں۔ میں آپ سے روزانہ اسلامک سوال جواب کر رہا ہوں، جو مجھے روزانہ کنٹینیو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن جو پہلی بار اگر میرے چینل پر آئے ہو، پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں، تو پلیز ابھی رکے رہیں، بنے رہیں، ویڈیو کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ آپ کو اسلام سے ریلیٹڈ بہت اچھی جانکاری ملنے والی ہے اور آپ کو شہاب بھائی کی لوکیشن بھی پتہ ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ سنیے، کل میں نے سوال کیا تھا بھائیوں سے اور بہنوں سے کہ یہ بتائیے جمعے کی نماز اگر چھوٹ جائے، یار ہم جمعے کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر جمعے کی نماز ہم سے چھوٹ جائے، جماعت نکل جائے جمعے کی، تو کیا پھر ہم اس کو قضا ادا کر سکتے ہیں؟ تو کل کا میرا سوال یہ تھا، اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کل کا کہ فرشتوں کی مسجد کا نام کیا ہے؟ ہاں، فرشتوں کی مسجد کا نام بتائیے کیا نام ہے؟ تو میرے عزیزو، آج 5 مئی ہے، چاند کی 14 تاریخ ہے۔ ہاں میرے عزیزو، 5 مئی ہے، چاند کی 14 تاریخ ہے۔ کل 4 مئی میں نے آپ سے 2 سوال کیے تھے جن کے جواب میں ابھی آپ کو دینے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے جن بھائیوں نے جن بہنوں نے جواب دیا، بہت ساری کمنٹس تو کم سے کم 300-350 سے اوپر کمنٹس ہیں، لیکن میں کچھ جو سب سے پہلے کمنٹس آتے ہیں ان کے نام لے لیتا ہوں۔ تو بنے رہے، ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ آج کا سوال بڑا ضروری ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک سوال ایسا ہے کہ نہیں بھی معلوم ہوگا کوئی بات نہیں، لیکن ایک تو ایسا ہے کہ اس کا جواب آپ کو ہر حال میں معلوم ہونا چاہیے اگر آپ مسلمان ہیں تو۔ ہاں میرے عزیزو، تو آج کا سوال ضرور سنیں، ابھی سوال کرنے والا ہوں، سنیے۔ جنہوں نے کل کمنٹس کیے، سب سے پہلے کلو خان، دلساد قریشی، ذہین شیخ، نعیم خان، سلمان بھائی، اور سلمان بھائی کہہ رہے ہیں میرے کام کے لیے دعا کریں، میرا کام صحیح نہیں چل رہا، تو دعا کریں ان کے لیے، بھائی کے لیے، اللہ ان کے کام میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، نیک جائز کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اور میں تو دعا کرتا ہوں اللہ آپ سبھی کے کاروبار میں، نیک جائز کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں، مولا آمین کہیں۔ ہماری بہن ہے عرائش بیگم اور وراٹ کوہلی، واہ وراٹ کوہلی بھی دیکھتے ہیں، میں اللہ سلامت رکھ کے بھیا انہیں، وراٹ کوہلی کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے، وراٹ کوہلی، علی محمد اور شاہد سیفی۔ یہ نام میں نے اس لیے لے کہ ان کی کمنٹس پہلے آئی ہیں، آپ کی کمنٹس بھی پہلے آئے گی، انشاءاللہ آپ کا نام بھی لے لوں گا، لیکن میرے عزیز اگر نام نہیں لیا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ناراضی والی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں سوال کا جواب معلوم ہونا چاہیے۔ بس آپ کو سوال کا جواب معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے دین سے، اسلام سے ریلیٹڈ نالج بڑھے گی۔ سنیے، پہلے سوال کا جواب ہے کہ جمعے کی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو میرے عزیز اس کو ہم قضا ادا نہیں کر سکتے، پھر ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ جو میرے بھائی لگاتار نماز پڑھتے ہیں، نماز کے پابند ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور کیسے پڑھی جاتی ہے۔ کچھ بھائی تو یہاں سے میرے عزیز برا نہ ماننا کہ ان کو ظہر کی رکعتوں کا نہیں پتا۔ ہاں، ہمارے معروف بھائی ہیں جو سوال جواب کرتے ہیں اسلامی کا، آپ نے ان کا چینل بھی دیکھا ہوگا، کمنٹ کر کے بتائیں کہ معروف بھائی کا چینل کون کون دیکھتا ہے۔ الحمدللہ، تو وہ اسلامک سوال جواب کرتے ہیں، معروف رضا خان کے نام سے ان کا چینل ہے، میرے بڑے عزیز ہیں، میرے بڑے قریبی ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ تو انہوں نے سوال کے ظہر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ یار میری بات یہ آپ کو لمبی لگ رہی ہوگی لیکن یہ بات کام کی ہے، تو میرے نوجوان کو یہی نہیں پتا کہ ظہر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور کون کون سی ہوتی ہیں۔ ہاں، تو میرے عزیزو نمازی بن جائیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ کس ٹائم میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور کیا کیا ہوتی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، کیونکہ ہم ایک مسلمان ہیں۔ سنیے، جمعے کی نماز کو ہم قضا ادا نہیں کر سکتے، پھر ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ اور دوسرا سوال تھا میرا کہ فرشتوں کی مسجد کا کیا نام ہے؟ تو فرشتوں کی مسجد کا نام ہے بیت المعمور۔ ہاں میرے عزیزو، ابھی شہاب بھائی کی لوکیشن کی بات کرنے والا ہوں، بنے رہے، ابھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ بیت المعمور ہے فرشتوں کی مسجد کا نام۔ شاید آپ میں سے کچھ بھائیوں کو معلوم ہی نہ ہو، کچھ کو معلوم ہے، ہزاروں لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہزاروں میں صرف 100-200 کو معلوم ہوگا، لیکن سب کو معلوم نہیں ہوتا۔ اگر سب کو معلوم ہوتا تو سب کمنٹس کرتے ہیں، صرف 100 سے 150 کمنٹس ایسے ہیں جنہوں نے سوال کے جواب لکھ کے دیے۔ میرے عزیزو، بیت المعمور ہے فرشتوں کی مسجد کا نام۔ تو چلیے آج کا سوال کر لیتا ہوں، پھر شہاب بھائی کی لوکیشن کی بات کرتا ہوں، اور میں آپ کو آج ایک حدیث اور سنانے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا ہے، ایسا شخص کون ہے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے؟ تو یہ حدیث ہے، اس کو میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو سن کے جائیں، ابھی ویڈیو کو چھوڑ کے نہ جائیں۔ تو آج کا میرا سوال بڑا اہم ہے، جو اہم سوال ہے، جو جانکاری ہمیں معلوم ہونی چاہیے ہر مسلمان کو، وہ پیش کرنے والا ہوں۔ لیکن کل میرے بھائی کی ایک کمنٹ آئی، صرف ایک کمنٹ ایسی آئی کہ آپ شہاب بھائی کی لوکیشن میں یہ سوال جواب کہاں سے ڈال رہے ہیں بیچ میں، یہ غیر ذمہ دار بات ہے۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کی سوچ ہے میرے عزیز، برا نہ مانے، آپ خود دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، اگر میں شہاب بھائی کی لوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ سے اسلامک سوال کر رہا ہوں، آپ کی اسلام سے ریلیٹڈ نالج بڑھ رہی ہے، اور میں آپ کو ایک نبی کی محبت میں نبی کی نعت شریف سنا رہا ہوں، تو کیا میں کچھ غلط کر رہا ہوں؟ بتائیے آپ یار۔ لیکن کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، وہ چلیے خیر کوئی بات نہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کی نیک جائز تمنا پوری کرے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ سنیے، لوور یا ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا کیسا ہے، یہ آج کا سوال ہے۔ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کس بھائی نے کس بہن نے کیا کمنٹ لکھا ہے، میں ضرور دیکھتا ہوں سب کی آپ کی، تو آپ کمنٹ کر کے یہ بتائیں بھائی کہ لوور یا ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا ایسا ہے۔
آپ کو پتا ہو تو لکھ کر بھیجیں, اگر آپ کو پتا نہیں ہو تو لکھ کر بھیجیں, بھائی ہم کو نہیں معلوم. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے, صحابہ کرام نے سب سے لمبی عمر کس نے پائی؟ ارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابیوں میں سب سے لمبی عمر کس نے پائی, ان کا کیا نام ہے؟ ہاں تو کمنٹ باکس میں جائیں اور لکھ کر بھیجیں کہ سب سے لمبی عمر ان کی تھی. اور دوسرا سوال تھا کہ لوور یا ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا کیسا ہے, اس کا جواب بھی آپ لکھ کر بھیجیں. چلیے میرے عزیز, تو کل تک دیکھوں گا کس بھائی نے, کس بہن نے کیا سوال کا جواب لکھ کر بھیجا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل صبح کو 6 مئی میں اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا کہ لوور یا ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا کیسا ہے اور صحابہ کرام میں سب سے لمبی عمر کن کی تھی. چلیے میرے عزیزو, اب اللہ کے نبی کی حدیث سن لیجئے. چلیے پہلے میں آپ کو شعیب بھائی کی لوکیشن بتاتا ہوں, اس کے بعد میں چھوٹی سی حدیث بتاؤں گا کہ اللہ ایسے بندوں سے نفرت کرتا ہے. وہ کیسے بندے ہیں وہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا, سنیے. چلیے پہلے شعیب بھائی کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں. ابھی شعیب بھائی, کچھ بھائیوں نے میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مدینہ پہنچ گئے ہیں. میرے عزیزو, شعیب بھائی ابھی مدینہ نہیں پہنچے ہیں, ابھی شعیب بھائی مدینہ نہیں پہنچے. 120 کلومیٹر کے آس پاس ہمیں بتایا گیا ہے کہ مدینہ منورہ ابھی باقی بچا ہے. جو شعیب بھائی کا سفر بچا ہے وہ 120 کلومیٹر کے آس پاس ابھی بچا ہے. اور شعیب بھائی جس روڈ پر چل رہے ہیں اس روڈ کا نام مدینہ روڈ ہے. میرے پیچھے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, اس روڈ کا نام مدینہ روڈ ہے جہاں پر شعیب بھائی ابھی چل رہے ہیں. اور دوسری بات ایک اور, ابھی جب شعیب بھائی مدینہ پہنچ جائیں گے, میرے چینل سے آپ جڑے رہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور اب بھی بتا رہا ہوں, میرے پیچھے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. غلام خواجہ صاحب ہیں, یہ نیپال کے رہنے والے ہیں اور مدینے میں ان کی شاپ ہے. الحمدللہ جیسے ہی شعیب بھائی پہنچیں گے مدینے میں تو الحمدللہ غلام خواجہ صاحب ہمیں لوکیشن دیں گے اور ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتا دیں گے. ہاں میرے عزیزو, آج کی لوکیشن یہ تھی کہ شعیب بھائی 120 کلومیٹر کے آس پاس ابھی مدینہ منورہ بچا ہے اور وہ اپنا سفر روا دوا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ میرے پیچھے کچھ فوٹو دیکھ سکتے ہیں, جو نئے فوٹو آتے ہیں میرے سامنے, کچھ ویڈیوز بھی آتی ہیں, لیکن جو فوٹو آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور اب میں آپ کو کلام سناؤں گا, دل خوش ہو گیا آج کے کلام. اگر آج کا کلام دل سے سن لینا, قسم خدا کی دل کی کلیاں واقعی کھلنے لگیں گی, ایمان تازہ ہو جائے گا. ہاں میرے عزیزو, تو کلام پورا سن کے جانا ہے, ویڈیو کو بیچ میں اسکپ نہیں کرنا. اب کلام جب شروع ہو جاتا ہے تو ہو سکے تو میرے ساتھ ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں, نبی کی محبت میں سنیں اور شعیب بھائی کے لیے دعا کریں, ان کی بھی محبت میں اس کلام کو آپ سن سکتے ہیں. تو چلیے میرے عزیزو کلام شروع کرتے ہیں. نبی کی حدیث سن لیں. ہاں نبی کی حدیث یہ ہے میرے عزیزو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو. دھیان سے سنیں, اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو اور زیادہ کھانے والا ہو, بازاروں میں چیخنے والا ہو, رات میں مردے کی طرح پڑا سوتا رہنے والا ہو اور دن میں گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو اور نماز سے دور رہتا ہو, صرف دنیا کے معاملوں کا جاننے والا اور آخرت کے امور سے بالکل جاہل ہو. مطلب یہ, اور آخرت کی چیزوں سے بالکل مطلب دور ہو, امور ہو, اسے پتہ ہی نہیں ہو. میرے عزیزو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ دینی کاموں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے, نماز کی پابندی کرنی چاہیے, کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے, اللہ کے نبی سے محبت کرنی چاہیے, نماز کی پابندی کرنی چاہیے, ماں باپ سے اچھے سے پیش آنا چاہیے. ہاں میرے عزیزو, غریبوں کا, مسکینوں کا, یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے. میرے عزیزو نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو نماز قائم کریں, نماز پڑھیں, ماں باپ کی عزت کریں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, اور میرے لیے بھی دعا کریں, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے. چلیے میرے عزیزو ویڈیو لمبا نہیں, تو چلیے میرے عزیزو ویڈیو لمبا ہو رہا ہے, کلام شروع کرتے ہیں. کلام بہت پیارا ہے. آج کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ حدیثوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. حدیث اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان مبارک سے کچھ ارشاد فرما دیا, کچھ کہہ دیا. اب دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان کبھی نہیں ٹل سکتا. میرے کچھ بھائیوں کو کچھ آتے ہیں ایسے ویڈیو میں جن کو میری باتیں لمبی لگتی ہیں, غلط لگتی ہیں, زیادہ کہتے ہیں بور کر رہے ہیں, کچھ آتے ہیں. تو میرا ان سے بھی کہنا ہے کہ آپ کو اگر ایسا لگتا ہو تو یار آپ ویڈیو اسکپ کر کے آگے کلام سن لے کریں, شعیب بھائی کی لوکیشن جان لے کریں. آپ کچھ ایسے بھی ہمارے بھائی بہن ہیں جن کو ہر حال میں اسلامک سوال چاہیے ہوتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہے کہ الحمدللہ وہ کلام سنتے ہیں, دل سے سنتے ہیں اور دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں, اور کچھ ایسے کہ شعیب بھائی کی لوکیشن کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو اللہ آپ سب کو خوش رکھے, نیک جائز تمنا آپ کی پوری کرے. چلیے میرے عزیزو کلام شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ شعیب بھائی کی جو بھی نئی لوکیشن آئے گی وہ آپ کو مل جائے گی. فی الحال ہم آپ کو یہ لوکیشن روزانہ بتا رہے ہیں کہ 120 کلومیٹر کے آس پاس ان کا سفر ابھی بچا ہے اور وہ اپنے سفر میں روا دوا. مدینہ پہنچتے ہی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں لائیو ویڈیو دکھاؤں گا انشاءاللہ عز و جل, تو بنے رہیں. فی الحال جو شعیب بھائی اپنے چینل پر آفیشیل چینل ہے ان کا بھی اس پر اپڈیٹ دے رہے ہیں, تو وہ پیچھے کی اپڈیٹ دے رہے ہیں جہاں پر ابھی وہ اس وقت ہیں, وہاں کی انہوں نے ابھی اپڈیٹ 3 دن سے کوئی نہیں دیے میرے عزیزو. ہاں ابھی تو ادھر ادھر کے جو ہمارے بھائی مدینے میں اور مطلب مدینے کے آس پاس اس روڈ پر انڈیا پاکستان کے جو بھی کام کرنے والے ہیں, جاب کرنے والے ہیں, وہاں پر رہ رہے ہیں, تو وہی تھوڑی بہت ویڈیو بھیج دیتے ہیں کسی کے پاس کو, کبھی کسی کے پاس کو, تو اسی سے لوکیشن مل جاتی ہے. تو چلیے میرے عزیزو بنے رہے, کلام سنتے ہیں, نبی کی محبت میں پورا کلام سن کے جائے. تو چلیے کلام شروع کرتے ہیں. نبی کی یاد کے جب دل میں لشکر جاگ جاتے ہیں,
کہے سبحان اللہ۔ نبی کی یاد کے جب دل میں لشکر جاگ جاتے ہیں، نبی کی یاد کے جب دل میں لشکر جاگ جاتے ہیں، نبی کی یاد کے جب دل میں لشکر جاگ جاتے ہیں، نبی کی یاد کے جب دل میں لشکر جاگ جاتے ہیں، ہزاروں بے کسوں کے پھر، ہزاروں بے کسوں کے پھر مقدر جاگ جاتے ہیں، ہزاروں بے کسوں کے پھر مقدر جاگ جاتے ہیں، ہزاروں بے کسوں کے پھر مقدر جاگ جاتے ہیں۔ سنیں یہ صحرا جاگ جاتے ہیں، سمندر جاگ جاتے ہیں، یہ صحرا جاگ جاتے ہیں، سمندر جاگ جاتے ہیں، یہ صحرا جاگ جاتے ہیں، سمندر جاگ جاتے ہیں، یہ صحرا جاگ جاتے ہیں، سمندر جاگ جاتے ہیں، قدم سرکار گر رکھ دے، قدم سرکار گر رکھ دے، قدم سرکار جو رکھ دے، قدم سرکار گر رکھ دے تو پتھر جاگ جاتے ہیں، نبی کی یاد کے جب دل میں لشکر جاگ جاتے ہیں۔ سنیں تمہارا ذکر کرتے کرتے سو جاتے ہیں جو اکثر، سبحان اللہ، تمہارا ذکر کرتے کرتے جو سو جاتے ہیں اکثر، تمہارا ذکر کرتے کرتے جو سو جاتے ہیں اکثر، تمہارا نام لے کر وہ، تمہارا نام لے کر وہ گلے تر جاگ جاتے ہیں، تمہارا نام لے کر وہ گلے تر جاگ جاتے ہیں، نبی کی یاد کے جب دل میں لشکر جاگ جاتے ہیں، اور خدائے پاک کی ہوتی ہے نازل رحمتیں ان پر، کن پر؟ تو سنیں خدائے پاک کی ہوتی ہے نازل رحمتیں ان پر، خدائے پاک کی ہوتی ہے نازل رحمتیں ان پر، عبادت میں خدا کی جو، عبادت میں خدا کی جو بھی شب بھر جاگ جاتے ہیں، عبادت میں خدا کی جو بھی شب بھر جاگ جاتے ہیں، نبی کی یاد کے جب دل میں لشکر جاگ جاتے ہیں، ہزار
ہزاروں بے کسوں کے پھر مقدر جاگ جاتے ہیں۔ اور سنیں عجب تاثیر آب خضر میں رکھی ہے مولا نے، عجب تاثیر آب خضر میں رکھی ہے مولا نے، عجب تاثیر آب خضر میں رکھی ہے مولا نے، عجب تاثیر آب خضر میں رکھی ہے مولا نے، کہ اس کے پاس آتے ہی، کہ اس کے پاس آتے ہی سکندر جاگ جاتے ہیں، کہ اس کے پاس آتے ہی سکندر جاگ جاتے ہیں۔ تمہاری یاد میں دل کے یہ لشکر جاگ جاتے ہیں۔ مقدرات کا بھی ان کے صدقے میں چمکتا ہے، مقدرات کا بھی ان کے صدقے میں چمکتا ہے، مقدرات کا بھی ان کے صدقے میں چمکتا ہے، انہی کے صدقے میں ہی ماہ و اختر جاگ جاتے ہیں، انہی کے صدقے میں ہی ماہ و اختر جاگ جاتے ہیں۔ دعا کی خدائے پاک کوئی رد نہیں کرتا۔ ہاں، وہ کون لوگ ہیں جن کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا؟ سنیں دعا ان کی خدائے پاک کوئی رد نہیں کرتا، دعا ان کی خدائے پاک کوئی رد نہیں کرتا، محبت میں تمہاری جو، ہاں محبت میں نبی کی جو، محبت میں تمہاری جو بھی سرور جاگ جاتے ہیں، محبت میں تمہاری جو بھی سرور جاگ جاتے ہیں، نبی کی یاد میں دل کے یہ لشکر جاگ جاتے ہیں، ہزاروں بے کسوں کے پھر مقدر جاگ جاتے ہیں۔ اور کبھی جب نعت لکھتا ہوں میں آقا کی محبت میں، کبھی جب نعت لکھتا ہوں میں آقا کی محبت میں، کبھی جب نعت لکھتا ہوں میں آقا کی محبت میں، خیالوں میں میری طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں، خیالوں میں میری طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں، نبی کی یاد کے جب دل میں لشکر جاگ جاتے ہیں، تو ہزاروں بے کسوں کے پھر مقدر جاگ جاتے ہیں۔ جانے کتنے لوگوں کے یہاں بگڑے نصیبے بھی، نہ جانے کتنے لوگوں کے یہاں
رسول پاک کے صدقے، رسول پاک کے صدقے میں اکثر جاگ جاتے ہیں، رسول پاک کے صدقے میں اکثر جاگ جاتے ہیں، نبی کی یاد کے جب دل میں لشکر جاگ جاتے ہیں، ہزاروں بے کسوں کے پھر مقدر جاگ جاتے ہیں۔ اب اس کلام کا آخری شعر سنیے۔ تمہاری یاد جب آتی ہے مجھ کو ہجر میں آقا، تمہاری یاد جب آتی ہے مجھ کو ہجر میں آقا، تمہاری یاد جب آتی ہے مجھ کو ہجر میں آقا، میری پلکوں پہ پھر اشکوں، میری پلکوں پہ پھر اشکوں کے گوہر جاگ جاتے ہیں، میری پلکوں پہ پھر اشکوں کے گوہر جاگ جاتے ہیں، نبی کی یاد میں جب دل کے لشکر جاگ جاتے ہیں، ہزاروں بے کسوں کے پھر مقدر جاگ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو کیسا لگا یہ کلام؟ نبی کی یاد میں جب دل کے لشکر جاگ جاتے ہیں، ہزاروں بے کسوں کے پھر مقدر جاگ جاتے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو کلام واقعی بہت اچھا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ نے پورا سنا ہوگا اور آخر تک دل سے سنا ہوگا۔ تو چلیے میرے عزیزو کل صبح 10 بجے ہوتی ہے ملاقات، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اچھے بن جائیے، سچے بن جائیے۔ یار یہ 3-4 باتیں ہیں زندگی میں، ان 3-4 باتوں پر عمل کر کے دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں ہونی چاہیے۔ اب نبی کی محبت دل میں ہوگی تو نبی کی سنت کو آپ کٹاؤ گے نہیں، نالیوں میں نہیں بہاؤ گے، تو نبی کی سنت چہرے پر ہونی چاہیے۔ عبادت کریں، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز پڑھیں، مومن کی معراج ہے نماز پڑھیں۔ ماں باپ سے سچی پکی محبت کریں، ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھائیں، غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کریں، کبھی کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے، کبھی کسی کی دل آزاری آپ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کچھ باتیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، یہ باتیں اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا، یار آپ نہیں چاہتے ہو کہ ہماری روزی روٹی میں برکت رہے، کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ ہمارے رزق میں برکت رہے، ہمارے گھر میں خوشحالی رہے، پریشانیوں سے محفوظ رہے؟ تو ان باتوں پر عمل کرو میرے عزیزو، اس کی برکتیں ملیں گی، بے شمار برکتیں ملیں گی۔ نماز پڑھو گے، نماز کی 5 ٹائم کی پابندی کرو گے تو آپ کو بے شمار برکتیں ملیں گی، آپ سے سنبھالی نہیں جائیں گی۔ نبی کی سنت چہرے پہ سجاؤ گے تو بے شمار برکتیں ملیں گی۔ غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کرو گے، بے شمار برکتیں ملیں گی۔ اور برکت ایک دم سے دکھائی نہیں دیتی میرے عزیزو، لیکن محسوس کی جاتی ہے۔ ہاں میرے عزیزو محسوس کی جاتی ہے، احساس ہو جاتا ہے خود ہی۔ لیکن اچھے کام تو کریں، اچھے اعمال تو کریں میرے عزیزو۔ انشاءاللہ اگلی لوکیشن شہاب بھائی کی جو بھی آئے گی آپ کو مل جائے گی، چینل سے جڑے رہیں، بنے رہیں۔ پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، اور آخر تک بنے رہنے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، دعا دیتے رہیں ایک دوسرے کو، پتہ نہیں کس کی دعا کس کے حق میں اللہ کب قبول کر لے۔ تو انشاءاللہ چلتا ہوں، ملتا ہوں کل صبح 10 بجے ایک نئے سوال کے ساتھ، ایک نئے کلام کے ساتھ، اور شہاب بھائی کی ایک نئی لوکیشن کے ساتھ، جو بھی لوکیشن آج شام تک مل جائے گی، ٹھیک ہے میرے عزیزو؟ دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔